بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو رمضان مبارک کہتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو شیطان ہے وہ قید ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے آغاز پہ دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اور رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد جب آپ مارکیٹوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ قید نہیں ہے، بلکہ شیطان جو ہے وہ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کی صورت میں بالکل کھلم کھلا مسلمانوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تو یہ جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے تو اس رمضان میں خواہ پشاور ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، ہر جگہ پر یہ جو منافع خوری ہے اور ذخیرہ اندوزی ہے یہ عروج پر کیوں پہنچ جاتی ہے؟ یہ کیا رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بطور ایک معاشرے کے ایکسپوز کر دیتا ہے، یا پورا معاشرہ ایسا نہیں ہے اور بس کچھ افراد ایسے ہیں جن کی اصلیت کی وجہ سے ہم سارے کے سارے رمضان میں ایک دوسرے کے ہاتھوں تنگ ہو جاتے ہیں؟ تو آج ہم نے ذرا اس پر بات کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت، اور حال ہی میں انہوں نے حلف بھی اٹھایا، اور جناب شاہد خٹک صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے رمضان کے آغاز پہ کیا کہا۔ 2 کروڑ ہمارے پاکستانی افراد کو، بھائیوں کو، بہنوں کو رمضان شریف میں ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے فی خاندان کا جو انتظام کیا گیا ہے، اس رمضان میں پچھلے سال کے مقابلے میں مہنگائی دم توڑ چکی ہے۔ تقریباً 20 ارب روپے کی خطیر رقم اس پیکج کے لیے مختص کی گئی ہے۔ تو پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے، تو کیا اس پیکج کے اثرات عوام تک پہنچ رہے ہیں؟ یہ ہے سوال میرا بیرسٹر عقیل ملک صاحب، کہ جو وزیر اعظم صاحب نے رمضان کے آغاز میں جس پیکج کا آغاز کیا ہے، اناؤنس کیا ہے، وہ پہنچا ہے عوام تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک تمام آپ کے دیکھنے والوں کو بھی، آپ دونوں کو بھی۔ بالکل ابھی کیونکہ ورکنگ ہم نے شروع کی ہوئی تھی اس پورے رمضان پیکج پہ، کیونکہ یہاں پہ نہ صرف حکومت پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ میں اگر جنرلی اپنے حلقے کے حوالے سے بات کروں تو ہم نے مختلف جو وارڈز تھیں، مختلف یونین کاؤنسلز تھیں، وہاں پہ باقاعدہ سے سیٹ اپ کر کے اندراج کیا مختص لوگوں کا، اور وہ تمام تر ڈیٹا پھر پنجاب سینٹرلائزڈ جو ڈیٹا ہے وہاں پہ گیا، اور جو اس کرائٹیریا پہ پورا اتریں گے بالکل ان کو ملے گا۔ اسی طرح جو وفاق کی طرف سے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے، بالکل ان لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچیں گے، اور یہ جو پیکج یا راشن کی صورت میں کہہ دیں رمضان کے حوالے سے، اس بابرکت مہینے کے حوالے سے، تو وہ ان تک ضرور پہنچے گا، اور آہستہ آہستہ اس کی ترسیل بھی شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو رمضان کے آغاز پہ لاہور، وہاں پہ کیا صورتحال ہے، میں آپ کو رپورٹ دکھاتا ہوں۔ دیکھیں جی لاہور میں کیا صورتحال ہے۔ رمضان المبارک آتے ہی اس سال بھی لاہور میں دودھ، دہی، گوشت، پھل اور سبزیاں مہنگی ہو گئیں۔ شہریوں نے مرغی کی گوشت، ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک، امرود، کیلا اور سیب کی قیمتیں زیادہ بڑھنے کا شکوہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رمضان سے پہلے 600 روپے کلو میں بکنے والی کھجور اب 900 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ رمضان میں تو ویسے ہی یہ دکاندار میرے خیال وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں، اتنا کہ عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ باہر کے ملکوں والوں سے سیکھیں کہ جب کرسمس آنے کے دن ہوتے ہیں تو ہر چیز سستی ہو جاتی ہے وہاں۔ وزیر اعظم صاحبہ کہہ رہی جی ہم 10,000 روپیہ دیں گے، راشن دیں گے، کسے ملا ہے؟ ہم سے زیادہ اچھے لوگ تو یہ یورپ کنٹری والے ہیں کہ جب وہاں پہ رمضان آتے ہیں وہ اپنی ہر چیز کا ریٹ گرا دیتے ہیں۔ دکانداروں کا موقف ہے کہ جب ہمیں چیزیں مہنگی ملیں گی تو ہم مہنگی ہی فروخت کریں گے۔ بڑے تاجر جو ہیں وہ تاک کر لیتے ہیں، وہ پیچھے سے آسا مال نکالتے ہیں تاکہ وہ 3-4 رمضان جو ہوتے ہیں نا وہ بہت تیز ہوتا ہے کام۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ صرف مارکیٹ ریٹ جاری کرتی ہے، منافع خوروں کے خلاف کارروائی کہیں نہیں ہوتی۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح مہنگائی کا جن بے قابو ہے، جبکہ حکومت مہنگائی کم ہونے کے محض دعوے کر رہی ہے، عملی اقدامات دکھائی نہیں دے رہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرہ مین صفدر علی کے ساتھ امے فروا، جیو نیوز، لاہور۔ یہ فروہ کی رپورٹ تھی۔ تو عقیل ملک صاحب، ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے سامنے
ریاست ہمیں بے بس نظر آ رہی ہے. نہیں، ہم نے رمضان پیکج بھی اور رمضان بازار بھی میر صاحب چلائے اور وہ فعال ہیں. وہاں پہ پرائس لسٹ بھی ہیں. آلو اور ٹماٹر کی جو قیمتیں ہیں وہ خاطر خواہ، اور پیاز کی قیمتیں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے. تو رمضان بازاروں میں اگر آپ جا کے دیکھیں، اور وزیر اعلیٰ نے تو پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی قائم کی ہیں. جا کے پرائس کنٹرول کمیٹیز ہر بازار میں جا کے وہ اپنا دورہ بھی کر رہی ہیں، انشور کر رہی ہیں کہ جو بامطابق لسٹ ہے وہ بالکل پرائس ملنی، اسی قیمت پہ جو ہے خرید و فروخت ہونی چاہیے، نہ کہ آپ اضافی مارجن اس میں ڈالیں. ہاں، اس بات کا میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں میر صاحب کہ ہمارے ہر شعبے میں کالی بھیڑیں ضرور ہوتی ہیں. اسی طرح تاجروں میں بھی ایم شور کی ہوتی ہیں اور ہوں گی بھی، جو ہیں نظر آ رہی ہیں. اور یہ آپ کی رپورٹ کے مطابق وہ انفلیٹ کر دیتے ہیں قیمتوں کو اور مہنگی قیمتوں میں بیچتے ہیں، جس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے اور عوام کو مہنگے داموں کی چیزیں شائع خورد و نوش کی خریدنی پڑتی ہیں. تو بالکل ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا، ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اچھا، شاہد خٹک صاحب، جب وزیر اعظم صاحب نے ایک پیکج اناؤنس کیا، رمضان پیکج اناؤنس کیا، تو اس پہ آپ کی پارٹی کے جو ترجمان ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں. آج کئی اخباروں کے اندر میں نے وزیر اعظم کے رمضان پیکج کو وہ دیکھا ہے، اور کئی جگہوں پہ تو بڑے اہم لوگوں سے بھی اوپر جا کے سرخیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہے. جو پیکج جو میں نے آج پڑھا ہے اس میں 20 ارب کے حوالے سے یہ ان کو وہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں، جس میں 5,000 پر پرسن جو ہے وہ آیا ہے. تو جس وقت ہم احساس پروگرام کے حوالے سے 15,000 تک وہ جو ہے وہ کر رہے تھے، وہ دن اور آج کے دن میں مہنگائی کا تناسب جو ہے وہ 5%، مطلب ہے 5 گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. اچھا، اب یہ انہوں نے تنقید تو کر دی وزیر اعظم کے پیکج پہ، لیکن خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے. آپ کی حکومت رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، آپ کے نوٹس میں شاید نہ ہو، خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس ٹائم میرے ضلع میں 25,000 خاندانوں کو 20,000 روپے کے حساب سے ہم پیسے دے رہے ہیں. جو احساس پروگرام کا ڈیٹا پلس جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا اور پلس وہ جو پولیٹیکلی مطلب اگر مجھے کوئی معلوم ہے، میرے ورکرز کو کوئی معلوم ہے کہ مطلب جو ریزرونگ ہے، تو ہم 20,000 روپے دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی تک انہوں نے کوئی میکینزم ڈرا نہیں کیا. ہمارے پیسے جو ہے ہم ایسے طریقے سے دیں گے کہ نہ کوئی لائنیں ہوگی، نہ اس کے اوپر کوئی شوشہ ہوگا، نہ اس کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی. مطلب جو سفید پوش لوگ یا جو غریب لوگ ہیں کہ جو 2 وقت کا کھانا ان کو میسر آئے گا ان چیزوں سے، تو ہم ان کو ایزی پیسہ کے تھرو ہم ان کو پیسہ ٹرانسفر کریں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن دوسری طرف یہ جو پنجاب کی آپ ابھی مہنگائی کے حوالے سے آپ وہاں پہ بات کر رہے تھے، دیکھیں ایشو خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انتظامی طور پہ وہاں پہ جی سب کچھ ٹھیک ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ سب خراب ہے، لیکن چیزوں کو کنٹرول کرنا. رمضان سے پہلے جب ہماری گورنمنٹ تھی فیڈرل کی، تو ہم رمضان سے پہلے پلاننگ کرتے تھے چیزوں کے لیے کہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ایڈمنسٹریشن کو ایکٹیو کرتے تھے، پرائس کنٹرول کیسے کرنے ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر پہلے سے ورکنگ ہوتا. میرے خیال میں اس حکومت نے آپ نے ان کا زیرو ورکنگ دیکھا ہوگا اس حوالے سے. میں آپ کو پشاور کی صورتحال آج دوپہر کی تک کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ دکھاتا ہوں. رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی پشاور میں بھی مہنگائی کی ماری عوام کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. آلو جو پہلے 70 روپے فی کلو تھا، اب اس کی قیمت 100 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے. پیاز 80 روپے سے بڑھ کر 120 روپے فی کلو. ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں بھی 30 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. گوشت کی قیمت 800 روپے سے بڑھا کر 1200 روپے تک کر دی گئی ہے، جبکہ چکن کی قیمت میں بھی فی کلو 30 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. مہنگائی تو ہے، لیکن جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کو حق ادا کرنا چاہیے، کردار ادا کرنا چاہیے، وہ تو ادا نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے تو پریشانی تو ہے. مہنگائی اتنی مہنگائی ہے نا کہ کوئی آلو بھی نہیں خرید سکتا ہے، نہ کوئی ٹماٹر خرید سکتا ہے. میرے مسالہ نہیں خرید سکتا، تو بس اب آگے کیا کہنا ہے. ہمارے لوگ جس کو کلو کی ضرورت ہوئی وہ 10-10 کلو 20-20 کلو سودا سلف لے جاتے ہیں، کیونکہ رمضان ہے، پھر ہم باہر نہیں نکلتے. اس کی وجہ سے مارکیٹ میں چیز شارٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ ریٹ بھی مہنگا ہو جاتا ہے. دوسری جانب ہر سال کی طرح ضلعی انتظامیہ اس سال بھی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے کا دعویٰ کرتی دکھائی دیتی ہے.
سارے ہمارے ریٹس ریوائز ہو گئے ہیں اور اس ہفتے سے یہ ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے. اس میں کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ ہم نے سخت سے سخت ایکشن لینا ہے پرائس کنٹرول ایکٹ میں. رمضان المبارک میں شہری انتظامیہ سے بس ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے انتظامیہ دکانداروں کو نرخ نامے لگانے کا پابند کرے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین رضوان شیخ اور شاہد احمد کے ساتھ نادیہ صبوحی، جیو نیوز، پشاور. شاہد کھٹک صاحب، پاکستانی خواہ لاہور میں ہو، کراچی میں ہو، کوئٹہ میں ہو یا پشاور میں، اس کی حکومت جو ہے اس کو ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں سے بچانے میں ناکام نظر آتی ہے. بالکل میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ بحیثیت قوم بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. منسل قوم جو ہم نے ذمہ داری لینی ہے کہ اگر میں ایک دکاندار ہوں، میرے پاس چینی پڑی ہوئی ہے اور میں اس لیے صرف سٹاک کر رہا ہوں کہ اس کا نرخ بڑھے گا اور پھر میں مہنگے دام میں بیچوں گا، تو پھر یہ تو نہ اخلاقی طور پہ نہ مذہبی طور پہ اس کی وہ ہے، اور پھر یہ حرام خوری ہے. اور بس ایک دفعہ اس حرام خوری میں جو پڑ جائے تو اگر اس کو عادت ہے تو حکومت اگر لاکھ کوشش بھی کرے تو اس نے کرنی ہے. تو عقیل ملک صاحب، یہ جو حرام خور ہیں جو رمضان میں روزہ داروں کو لوٹتے ہیں، پشاور میں بھی لوٹتے ہیں، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، کوئٹہ میں بھی، مظفر آباد میں بھی، گلگت بلتستان، ہر جگہ پہ ہیں یہ حرام خور. یعنی ریاست ان کے سامنے اتنی ناکام کیوں ہے، کمزور کیوں ہے، بے بس کیوں ہے؟ دیکھیں نہیں، ریاست کوئی کمزور نہیں ہے، ریاست بالکل فیل نہیں ہوئی اس تمام تر معاملے میں. جہاں جہاں دیکھیں ذخیرہ اندوزی گندم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل حکومت نے ایکشن لیا. اب یہاں پہ اس حوالے سے ذخیرہ اندوزی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو جو پرائس لسٹ ہے یا پرائس کنٹرول لسٹ ہے اس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے جو ایکشن، جو فائنز ہو رہے ہیں، جو دیگر چیزیں ضلعی انتظامیہ یا تحصیل انتظامیہ وہ بالکل اپنا کام پنجاب میں تو کر رہے ہیں. میں پنجاب کی حد تک بات کروں گا. پشاور میں تو آپ نے خود دیکھ لیا جو صورتحال تھی، جو سچویشن تھی. ہم نے پنجاب پورے میں رمضان بازار قائم کیے. ان رمضان بازاروں میں پہلے کی طرح، جس طرح پہلے ایک متواتر طور پہ پچھلی نون لیگ کی حکومتوں میں بھی رمضان بازار قائم ہوتے رہے. رمضان بازار قائم ہو کے وہاں پہ اچھی قسم کے جو اشیاء خود و نوش کی چیزیں ہیں. میں نے خود بھی ابھی کیونکہ کل وزٹ کرنا تھا اور میں اپنے علاقے کے حوالے سے میں بات کروں تو 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے کوالٹی کے اوپر، کیونکہ میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا اس میں، لیکن اس کو بھی انشور کیا جا رہا ہے کہ اچھی کوالٹی. روزے میں کم از کم، ورنہ میں آپ سے زیادہ سخت بولتا ہوں. بالکل بھی آپ کی کسی بھی بات کے اوپر میں کوئی بھی اچھا کمنٹ نہ کروں. جو فیکٹ ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں تو وہ رمضان بازار بھی نہیں لگے. اسلام آباد میں تو ہے نا رمضان. جی بالکل، ہم تو دیکھیں انشور کر رہے ہیں پرائس. چلیں اسلام آباد میں رمضان بازار ہیں جی، یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اسلام آباد سے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، تو اسلام آباد کی صورتحال بھی دیکھ لیتے ہیں جی. راشدہ شعیب کی ایک رپورٹ ہے. ماہ رمضان اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لایا، لیکن منافع خور مہنگائی کا طوفان لانے سے باز نہ آئے. رمضان سے قبل 400 روپے کلو کھجور مہنگی کر کے 500 اور 550 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. 540 روپے فی لیٹر والا درجہ اول کوکنگ آئل رمضان سے قبل 50 روپے مہنگا کیا گیا. پھر رمضان پیکج آفر میں 20 روپے کی رعایت کا اعلان ہوا. یوں صارفین سے 20 سے 30 روپے فی لیٹر کا منافع کمایا جا رہا ہے. ایک ہفتہ قبل چینی 155 روپے کلو سے 175 روپے کے من مانے ریٹ پر فروخت ہو رہی ہے. یہ مہنگا، چینی پتی ہر چیز مہنگا. رمضان میں تو ریلیف ملتا ہی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ملتا. بڑے بڑے پیکج اعلان ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان پیکیجز کا فائدہ پتہ نہیں کن لوگوں کو ہو رہا ہے. بابرکت ماہ میں قیمتوں کے بے لگام ہونے کا ذمہ دار گراں فروش مافیا قانون کی گرفت سے دور ہی رہتا ہے. جو ذخیرہ نوزی کرتے ہیں ان کو سزائیں دیں. جب تک اسسٹنٹ کمشنر ادھر گلیوں میں نہیں پھرے گا، دفتر میں نہیں بیٹھا رہے گا، تو یہ کرائس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. حکومت نے ہر سال کی طرح اس بار بھی گراں فروشوں کے خلاف سخت ایکشن کی وارننگ دی ہے. کیمرامین محمد یوسف کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. عقیل ملک صاحب، آج کے جو اخبارات ہیں ان کی ہیڈ لائن ہے کہ وزیر اعظم رمضان میں مہنگائی پہ برہم ناراض. تو اگر وزیر اعظم صاحب برہم ہیں، ناراض ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی چینی جو ہے اس کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ریاست بے بس ہے. نہیں، یہ جس طرح میرے بھائی شاہد خٹک نے بھی کہا، منحصل قوم یا بصیرت قوم جو ہے ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم جو دیکھیں کچھ چند اگر لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے، یہ آپ کے ایک اسی پیکج میں جو ویڈیو چلا شارٹ، اس پورے میں نے جو چیز دیکھی، ہم اصل میں ڈنڈے والی قوم ہیں. ہم ڈنڈے بغیر جو ہے نا، ہمارا بالکل ہم سیدھے ہو ہی نہیں سکتے.
تو بالکل یہ ٹھیک کہا کہ ڈنڈا لے کے جب تک اسسٹنٹ کمشنر صاحب بازار نہیں پھریں گے تب تک واقعتاً اس پرائز کنٹرول یہ نہ ہو کہ اسسٹنٹ کمشنر تو کاروائی کرے اس اوپر سے ڈی سی صاحب فون کر دیں یار یہ کیا کر رہے ہو. نہیں ایسے بھی نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. اسسٹنٹ کمشنر جواب دے, ورنہ تو لکھے وہ بتائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے, پنجاب کی حد تک اگر بات کروں, کہ اتنا امپاور کیا ہوا ہے ایڈمنسٹریشن کو اس حوالے سے کہ وہ صحیح ایکشن لیں گے, ان کی اپریسیشن ہوگی. انہوں نے آپ پورے 1 سال ہو گیا, آپ نے دیکھا وہ پولیس والے معاملے پہ بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا, جو چالان جس کو پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی ایک سٹیزن نے کی تھی, تو بالکل انہوں نے کہا یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا. یہ ہر کسی کا ایک عزت ہے, ہر کسی کا ایک وقار ہے, ہر کسی کی عزت نفس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر کسی کی ایک ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے. اور بالکل اسسٹنٹ کمشنر اگر ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ڈی سی صاحب اگر وہ منع ان کو کریں گے تو وہ لکھ کے بھیج دیں, وہ بتائیں سی ایم سیکریٹریٹ اور بتائیں کہ جی یہ مجھے ڈی سی نے یہ کہا ہے. اچھا شاہد خٹک صاحب, یہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہر معاملے پہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں جو ذخیرہ اندوزی ہے اور منافع خوری ہے اس پر بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں, مل کے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. میر صاحب اگر اس میں ایک ہیلتھی کمپٹیشن جہاں بھی ہوتا ہے اس سے ملک آگے بڑھتا ہے. اگر پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر گو کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے جو فارم 47 کے ہمارے تحفظات ہے, جس طریقے سے لائی گئی ہے, جس طریقے سے بٹھائی گئی ہے, وہ تمام چیزیں ہمارے جو کی جو وہی پہ کھڑی ہے. لیکن اگر پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر حکومتوں میں کمپٹیشن ہو تو یہ بہتر ہوتی ہے ملک کے لیے. اور میں چاہتا بھی ہوں, میری خواہش ہے کہ کمپٹیشن ہمیشہ رہے, کہ مطلب ایک صوبہ کہے کہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں, دوسرا صوبہ کہے ہم بہتر کام کر رہے ہیں. لیکن سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ آپ کو بالکل اس ٹائم جو ہے وہاں پہ آپ کو خاموشی لگے گی, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے وہاں پہ. تو رہی بات, نہیں بلوچستان میں کمپٹیشن ہے, مختلف اضلاع کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کمپٹیشن میں ہے کہ کتنے بندے گرفتار ہوتے ہیں, کتنے بندے غائب ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کوئٹہ میں پریس کلب کے اندر گھس کے جو ٹیچرز احتجاج کر رہے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا. پھر وہاں بھی بہت اچھی, کراچی میں بھی یہی ہوتا ہے. کمپٹیشن ہے, بلوچستان اور سندھ کی حکومت میں کمپٹیشن ہے کہ مطلب کون زیادہ اٹھا رہا ہے اور ہاں کون زیادہ بندے غائب کرتا ہے. اچھا, تو رہی بات ذخیرہ اندوزی کی, دیکھیں جب ہماری حکومت تھی فیڈرل, تو اس ٹائم جب جو چینی کے خلاف جو ہم نے ایکشن لیا تھا, اگر وہ ہو جاتا, کیا ایکشن لیا تھا آپ نے؟ کیا نہیں لیا تھا اس میں. آپ کی حکومت میں جو لوگ چینی کو سٹاک کرتے تھے, جو ذخیرہ اندوزی کرتے تھے, وہ تو آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے خلاف ہم نے ایکشن نہیں لیا. عمران خان نے اپنے قریبی لوگوں کو ناراض نہیں کیا. ہماری حکومت جو گری اس میں اس چینی کا بھی ایک بہت بڑا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو نائل کروا دیا. ٹھیک ہے, اور آپ نہ کریں کیونکہ سارے بھی آپ کے ساتھ بینچ کے اوپر وہ بیٹھی ہوئے ہیں. آپ تنقید کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. اون چودھری یہ سارے, علیم خان, یہ سارے آپ کے اتحادیے, تو آپ نہ ہی بولے کیونکہ نہیں آپ کو نقصان ہوگا, کیونکہ سارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ہم نے ناراض کیا ان لوگوں کو, سچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سا سچ, کدھر کا سچ, کس چیز کا سچ؟ جو آپ نے اور آپ کی سارے فارم 47 کے ہاری ہوئے 5ویں 6 نمبر کے لوگ ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ گئے اسمبلی میں. وہ کیا خواب ہے؟ پاکستان کو بربادی کا خواب, پاکستان کو قرض تلو ڈبونے والا خواب, اس ملک کو لوٹنے والوں کا خواب. وہ تو علیم خان کی آپ نے سنی, علیم خان صاحب نے کیا کہا کہ میرے اور جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کے علاوہ, خان صاحب تو وہ کسی میرے خیال سے مہران گاڑی میں ہی آتے تھے یا ایف ایکس میں ہی آتے تھے, یہی انہوں نے کہا نا. ان کا انٹرویو نکال کے دیکھ لیں, وہ کہتے تھے کہ یہ اس سے پہلے کیا تھا, مطلب ان کی جو محنت تھی, ان دونوں کی محنت تھی نا, انہیں کے جہاز استعمال ہوتا تھا. علیم خان, جہانگیر ترین جو ہے وہ توڑ جانتا نہیں تھا. عمران خان کی دیکھیں, یہ جب آپ اپنے محسن کے ساتھ انصاف نہیں کرتے نا تو اللہ آپ کو پھر ذلیل کرتے دنیا میں. دیکھیں عمران خان صاحب جو بھی تھا, میرا, جہانگیر, ان سب کا محسن تھا. ہمیں اللہ نے بڑی عزت دی, ہمارے ساتھ جو قوم نے پیار کیا ہے. جو اچھا اگر آپ برا نہ منائیں, ایک سوال ہے, آج کل شیر افضل مروت کس کو ذلیل کر رہا ہے؟ شیر افضل مروت بریک لے لوں؟ لے لیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کچھ دن پہلے ہماری قومی اسمبلی کے ایک سابق رکن جناب حامد الحق حقانی صاحب جو ہیں وہ نماز جمعہ کے بعد اپنے ہی مدرسے کی مسجد میں ایک دہشت گردی کے واقعے کا نشانہ بنے. حامد الحق حقانی صاحب جب ایم این اے تھے تو کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. ایک ان کا کلپ جو ہے وہ ان کی یاد کے طور پہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں.
پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، وہاں سے ہمیں اناج ملتا ہے، گندم ملتی ہے. ہم پورے پاکستان اور وفاق کو بچانے کی سوچ رکھتے ہیں. ہماری جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق گروپ آبی ذخائر کے حق میں ہے. ڈیمز بننے چاہیے لیکن افہام و تفہیم پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے. اچھا، میرے پاس جناب ایک لمبی فہرست ہے. بہت سے پاکستان کے پرومیننٹ علماء کرام جو ہیں وہ دہشت گردی کے مختلف واقعات میں شہید ہو چکے ہیں، اور یہ پچھلے 3-4 حکومتیں جو ہیں وہ حکومتوں کے ادوار میں یہ دہشت گردی کے واقعات چلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اب اس میں ہمیں کچھ مزید شدت نظر آ رہی ہے. عقیل ملک صاحب، میں تھوڑا سا آپ چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ماضی میں علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب شہید ہوئے، علامہ عارف حسین الحسینی صاحب شہید ہوئے، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے آگے بڑھتا گیا. ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، اور یہ کئی سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اس میں مولانا اعظم طارق، مفتی نظام الدین شامزئی ہیں، اور پھر کراچی میں نشتر پارک میں ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا، اس میں بہت سے علماء شہید ہوئے. حسن ترابی صاحب کراچی میں شہید ہوئے. لمبی فہرست ہے. مولانا حسن جان صاحب، ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب، علامہ تقی ہادی نقوی صاحب، یہ تمام علماء جو ہیں یہ پچھلے کچھ سالوں کے دوران میں شہید ہوئے. اور اب اس میں پھر مولانا سمیع الحق صاحب آ گئے، اور اب حامد اللہ حقانی صاحب آ گئے ہیں. سلسلہ تو پرانا چلا آ رہا ہے، لیکن اب مساجد کے اندر گھس کے خود کش حملے میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے علماء کرام کو. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی سازش ہے؟ دیکھیں میر صاحب، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے مساجد کے اندر، کہ مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، کوئی بھی جو عبادت گاہ ہے وہ محفوظ نہیں رہی ان ٹیررسٹ اٹیک سے. حالانکہ جب ہمارے دور حکومت میں 2 آپریشنز ہوئے، ضرب عزم اور رد الفساد، الحمدللہ بڑے اچھے آپریشنز تھے. اور بالکل آپریشنز کو آپ کہیں گے اور اللہ کرے آپ کے گاؤں میں ایک اچھا آپریشن ہو جائے. دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپریشن اس دہشت گردی کہ آپ کے علاقے میں جان چھڑوائی، پاکستان میں دوبارہ ایک امن کی فضا کو قائم کیا. ایک اچھا آپریشن لیکن کیا کیا پھر؟ اب آپ کہیں گے کہ سیاست شروع کر دی بیرسٹر صاحب آپ نے. بات یہ ہے کہ اس وقت کیوں نکالا گیا دہشت گردوں کو جیلوں سے، اور پھر ری انٹیگریشن کے نام پہ، سوسائٹی میں ری سیٹلمنٹ کے نام پہ جو تمام تر معاملہ کیا. لیکن یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ ایک بڑا شرمناک واقعہ ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اس واقعے کے اوپر تو جو ذمہ داری ہے وہ ویریس فیکشنز کی طرف سے آ رہی ہے. یہ ڈائریکٹلی ٹی ٹی پی میرے علم کے مطابق جو ہے وہ ان کی کلیریفیکیشن آ گئی تھی کہ یہ ان کا واقعہ نہیں ہے، یا انہوں نے ذمہ داری اس کی قبول نہیں کی. یہ داعش کے حوالے سے یا دیگر جو فیکشنز گروپس ہیں ان کے حوالے سے ہیں. یہ گروپس تو ایگزسٹ کر رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے بالکل ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بات کر بھی رہے ہیں، انگیج کریں گے بھی، لیکن وہ اپنی سرزمین کسی بھی دہشت گردی حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دے، یا اس کی پلاننگ کے لیے استعمال نہ ہونے دے. پتہ ہے کہ افغان طالبان کا بھی مقابلہ داعش کے ساتھ ہے. جی بالکل، وہی میں دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں نا، ان دونوں سرکمسٹانسز میں. اب یہاں پہ پرابلم کیا آتی ہے؟ یہاں پہ پرابلم آتی ہے کہ جو صوبائی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کیوں فیل ہو رہے ہیں بار بار. آپ یقین جانیں کہ آرٹیکل 245 لگا کے وہاں پہ جو افواج پاکستان نے جو ایک الحمدللہ امن قائم کیا ہوا ہے پورے صوبہ کے پی میں، مجھے کوئی آڑ نہیں ہے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس میں کہنے میں کہ الحمدللہ ان کی جو ابھی تک امن کی فضا جو قائم ہوئی ہوئی ہے تھوڑی بہت، جو ویریس پاکٹ، کیونکہ ان کو بھی بڑا جانوں کے نذرانے انہوں نے پیش کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایک بڑا ایک تھریٹ ہے اس حوالے سے. مختلف گروپس کی جو گھیرے میں ہے افواج پاکستان کو بھی اس صوبے میں، صوبے کی حکومت بالکل 110% ناکام رہی ہے اپنے امن کو قائم کرنے میں، ایک سیکیورٹی کو قائم کرنے میں. لیکن آخری بات میں یہ ضرور کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے، یہ پہلی ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی، یہ افواج پاکستان، یہ فیڈریشن کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اب الحمدللہ تھوڑا بہت جو امن قائم ہے، میں کہوں گا کہ یہ کام کریں، یہ اپنے صوبے کے حالات درستی کی طرف، بہتری کی طرف لے کے جائیں. جی شاہد خٹک صاحب. پہلی بات یہ کہ دہشت گردی سرحد پار سے ہو رہی ہے، سرحد کو کنٹرول کرنا وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، نمبر فرسٹ. نمبر سیکنڈ، دیکھیں یہ جو اتنا بڑا آپ پولیس کے اوپر، یا وہاں پہ جو ہمارے خیبر پختونخوا یا مطلب کسی بھی صوبے کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یا پولیس ہے یا سی ٹی ڈی ہے، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. میر صاحب پولیس جو ہے وہ دہشت گردی کے کنٹرول کے لیے نہیں بنائی گئی، اور روٹین کے کرائم کو دیکھتی ہے،
کہیں مرڈر ہو گیا, کہیں پچوری ہو گئی. دہشت گردی جو ہے یہ روٹین کی کرائم سے بڑی الگ ہے, کیونکہ یہ سرحد پار لوگ آتے ہیں, یہ بڑے ویل ایکوپڈ ہوتے ہیں, یہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ آ کے ادھر اٹیک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے آسانی سے وفاقی حکومت جی صوبے کے اوپر ڈال دو. یہ صوبے کا ایشو نہیں ہے. اگر میر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں جب پی ٹی آئی میں جب انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں آیا, میں آپ کے ایک پروگرام کی وجہ سے آیا ہوں, میں آن ایئر یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں. آپ کے پروگرام میں عمران خان صاحب بیٹھے تھے, مجھے یاد ہے, تو اس ٹائم وار اگینسٹ ٹیرر جو تھی خیبر پختونخوا میں, اس ٹائم وہاں پہ بم دھماکے, وہاں پہ جو سچویشن تھی وہ بہت ہی مشکل اور گمبھیر تھی. آپ ہی ان لوگوں میں شامل تھے جو ہمارے خیبر پختونخوا اسپیشلی یا بلوچستان کوئٹہ کہ ان پختونوں یا بلوچوں کے لیے بات کرتے تھے کہ جہاں پہ سب خاموش تھے, تو آپ ان میں ایک شامل تھے. تو عمران خان صاحب ادھر ہی چیئر کے اوپر بیٹھا تھا اور یہی رو رہا تھا کہ جب ہم نے اپنی پالیسی ایک ٹیلی فون کال کے اوپر بدلی 9/11 کے بعد, 9/11 کے بعد جب ہم پرائی جنگوں میں گئے, ہم نے وہاں پہ انٹرفیئر کیا, تو اس کا پورا امپیکٹ کہاں پہ آتا؟ خیبر پختونخوا کے اوپر آتے, کیونکہ ہم بارڈر لائن کے اوپر ہے. اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں تو پنجاب بارڈر لائن کے اوپر ہے, پنجاب کے اوپر اس کے اٹیکس پہلے آئیں گے. تو اسی طرح افغانستان کے ساتھ ہماری پنجاب میں بھی بہت دہشت گردی ہوتی رہی ہے. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آج خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردی ہوگی یا اٹیکس ہوں گے تو پنجاب سندھ بلوچستان اس سے محفوظ ہوں گے, بالکل نہیں ہوں گے. پہلے بھی جب شروعات ہوئی تھی, جب یہ دہشت گردی کی لہر خیبر پختونخوا میں اس کی آغاز ہوا تھا, تب بھی خیبر پختونخوا میں سٹارٹ, پھر پنجاب مناوا اس میں اب اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں مل کر وفاق کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کی نئی لہر کا مقابلہ کریں؟ بالکل. دیکھیں امن کے حوالے سے میرا چونکہ ہم میر صاحب ہمارا صوبہ جو ہے ہم وکٹمز ہیں, ہم وہاں پہ افیکٹیز ہیں وہاں کے. ہم نے 70-80 ہزار لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں, پولیس کے, سیکورٹی فورسز کے, عام شہریوں کے, علماء کرام کے, ہمارے حجرے میں پولیٹیکل لوگوں کے اوپر. تو ہم اس جنگ میں ہمارے لوگ جو ہیں اس جنگ کے بالکل حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. شہید تو ہمارے لوگ ہو رہے ہیں, بے گھر تو ہمارے لوگ ہو رہے ہیں. نہیں تو فوجی جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ فوجی نہیں ہو رہے, پولیس والی بھی ہو رہے ہیں, سب ہو رہے ہیں. اور کون سی جنگ میں کہ جس جنگ میں ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے. نہیں, اب تو افغانستان میں امریکہ نہیں ہے, تو اب یہ جنگ کے ذمہ دار کون ہے؟ ابھی اس جنگ کے ذمہ دار دیکھیں, جب اس سے پہلے سیکورٹی کانفرنس ہوئی پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس میں, تو اس میں علی امین ہمارے سارے وہاں پہ نمائندے گئے. وہاں پہ ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں پہلے افغانستان کی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے, ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. حامد الحق حقانی صاحب اسی ڈیلیگیشن کا حصہ تھا, ڈیلیگیشن کا حصہ تھا, جس نے پہلے بھی افغان طالبان سے مذاکرات اور ابھی جا رہے تھے اور دوبارہ بھی جا رہے تھے, تو ان کو شہید کر دیا گیا. بالکل ان کو شہید کر دیا ہے. ظاہری بات ہے یہ ان لوگوں نے ان کو شہید کیا جو چاہتے ہیں کہ امن قائم نہ ہو. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ اس بات سے تو میں اتفاق کروں گا کہ بالکل وہاں پہ آرم فورسز نے, وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, اور وہاں کے لوکل ریزیڈنٹس نے, فرسٹ اینڈ فورموسٹ جو وہاں کے لوکل رہائشی ہیں, شہری ہیں, انہوں نے سفر کیا. یہ بالکل بات درست ہے, لیکن یہ بھی کہنا کہ اڈے انہوں نے ذکر کیا کہ اڈے کس نے دیے, تو یہ پھر پوچھ لیں اس اڈوں والی حکومت میں آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن سر فہرست تھے, وزیر تھے, یہ بھی بتائیں نا کہ وہ کس دور میں ہوا تھا. پرویز مشرف کے دور. جی. اور اس کے بعد پرویز مشرف کا کون بیٹھا تھا جی, یہ بھی بتا دیں, آج قوم کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا پولنگ ایجنٹ کون بیٹھا تھا. کون تھا؟ عمران خان تھا پولنگ ایجنٹ. وہ سارا ساتھ دیا تھا نا جی انہوں نے, اس میں پولنگ ایجنٹ تھے یا چیف کمشنر تھے. میں ضیاء الحق کی کہانی سناؤں گا, جنرل جیلانی کی سناؤں گا. آرگومنٹس میرے ساتھ بھی آزار ہیں ان ایشو کی. میں یہ بات نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں سے باہر نکل رہے ہیں. میں باہر نکل رہا ہوں سر. آپ لوگ, پھر آپ کے لیڈر نے کیوں کہا کہ ان لوگوں کو طالبان have broken the shackles of slavery. آپ لوگوں کی ترقی میٹر کر کے ہماری امن میٹر کر رہا ہے. پھر کیوں کہا انہوں نے 2021 میں کہ مشکل حالات سے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, جن مشکل حالات سے ہم نکل کے آئے, اللہ نہ کرے مسترد دوبارہ چل جائے. ہم آپ کے یہ نہیں سمجھ سکتے ہمارے درد کو, میں آپ کے ساتھ نہیں پتہ چلے گا کو سمجھتا ہوں. ہمارے پختون ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, تو یہی ہم کہہ رہے ہیں 80-90 جنازے ایک گاؤں میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے لکی مروت کے ایک ولی بال گراؤنڈ میں جب دھماکہ ہوا, اس میں 400-500 لوگوں کو ہم نے وہاں پہ بے گناہ شہید ہوتے دیکھا. پھر آپ کیا اس لیڈر کے ساتھ ایگری کرتے ہیں جس نے کہا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی؟ کیا آپ ایگری کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ سے؟ پھر کیا آپ مانتے ہیں کہ ڈیورینڈ لائن وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے جو آپ کے آئین میں بھی ہے؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا, ڈیورینڈ لائن ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی وہاں پہ تو لوگ ڈیورینڈ لائن کو نہیں مانتے جو آپ کے انٹرنیشنلی
تو اس کا مطلب یہ کہ جو امریکہ نے وہاں پہ اٹیک کیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ آپ امریکہ کے ساتھ تھے؟ نہیں، ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں. ابھی حکومت طالبان کی آ گئی ہے، تو اچھا وہاں پہ طالبان اس ٹائم حکومت میں ہے، تو کیا کہتا ہے عمران خان کہ جی ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم آ رہے ہیں آپ کے پیچھے. چلیں وہاں پہ پاکستان بھی انہوں نے تو آزادی لی ہے، انہوں نے تو لڑے. پاکستان کی ایمبیسی جو ہے کابل میں کام کر رہی ہے اور افغانستان کی ایمبیسی اسلام آباد میں کام کر رہی ہے. دونوں حکومتوں کے درمیان سفارتی تعلقات تو قائم ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. میں ذاتی طور پہ نہیں چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی جو ہمارا ٹاک شو ہے اس میں پولیٹیکل ڈسکشن ہو اور ایک دوسرے پہ الزام بازی ہو، لیکن کیونکہ یہ ایک پاکستان کی حقیقت ہے، پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں جو فریقین ہیں وہ ایک دوسرے پہ اسی طرح الزام لگاتے ہیں. تو لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے عقیل ملک صاحب، آپ ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کریں، لیکن کیا کوئی راستہ ایسا ہے کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں یہ جو لوگ روزہ رکھ کے ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں ان کا احتساب کرنے کے لیے آپ اور شاہد خٹک صاحب ایک ہو جائیں؟ بالکل ہے جی. ہم اپنے صوبوں کی حد تک تو بالکل انڈیویجولی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بھی رکن قومی اسمبلی ہے اور میں پہلے رکن قومی اسمبلی ہوں، اور ہم اسلام آباد کی حد تک جو معاملات ہیں یا دیگر صوبوں کو جو ڈائریکشنز دینی ہیں اس حوالے سے، تو اس پہ ہم بالکل مل کے کام کر سکتے ہیں، نہ صرف رمضان کے بابرکت مہینے کے حوالے سے، لیکن دیگر بھی جو کامنالٹیز ہیں یا کامن ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا. کون سے کامن ایشوز ہیں یہ بتائیں؟ میرے خیال سے دہشت گردی، یہ ابھی اتنی ڈسکشن ہم نے کی، دہشت گردی ایک کامن ایشو ہے، عوام کو ریلیف فراہم کرنا ایک کامن ایشو ہے، مہنگائی کا خاتمہ کرنا ایک کامن ایشو ہے جس میں ہم تو کام کر رہے ہیں، لیکن ادھر سے کوئی جو ہے وہ ہل جل اس طرح نہیں ہو رہی. عوام کو سیاسی استحکام فراہم کرنا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی استحکام کا ڈائریکٹ کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن عوام کو سیاسی استحکام فراہم کرنا اس میں بالکل وہ ایک کامن ایشو ہے، اس میں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم تو اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. لیکن ان سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے یہ روز اسلام آباد آنا، روز دھاوا، روز ڈی چوک، روز چلاؤ، روز گھراؤ، روز پڑاؤ، سیاسی احتجاج کریں، ان کا حق ہے. اگر یہ کسی اسلام آباد کے ہوٹل میں ایک ہال بک کرا کے وہاں پہ بھی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی انتظامیہ اگر ان کو نہیں دیتی اجازت، انتظامیہ اجازت نہیں دیتی، یہ انتظامیہ نے دروازے بند کیے نا جی. میں سمجھتا ہوں بڑا بلون آرڈر پروپورشن کر دیا تھا، مطلب اس کی ضرورت نہیں تھی. مشکل کر رہے ہیں، آسان کر دیا، ضرورت نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ حملہ آور عطا طارق صاحب نے کہا، میں نے ان کو خود کہا کہ مجھے بتائیں کہاں پہ ہم آپ کو جگہ دیں. آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے ابھی کل پرسوں جہاں یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا، مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی تھی. میں آپ اس کی اندر کی بات نہیں بتاتا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں تو بہت سے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سی ٹینشن ختم ہو سکتی ہیں. ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں نا، ملاقاتوں سے تو کوئی. شاہد خٹک صاحب آپ بتائیں جی، آپ کو خان صاحب نے ملاقات کے لیے بلایا؟ میں مسلسل 4 ہفتے گیا، مجھے نہیں ملنے دیا ہے. کیوں؟ بس وہاں پہ گیٹ کے اوپر کوئی ہوگا جو مجھے نہیں اندر جانے دیا. خان صاحب نے آپ کو بلایا تھا؟ مجھے بلایا تھا، 7 لوگوں کو بلایا تھا انہوں نے. تو پھر جب ایک دفعہ نہیں ملنے دیتے تو وہ کہتے کہ جی مسلسل آیا کریں، کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی. تو مسلسل ہم جا رہے ہیں اور ملاقات نہیں ہونے دے رہی. جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات. اچھا، اب یہ کہتے ہیں جی کہ آپ دہشت گردی کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ تعاون کریں وفاقی حکومت سے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات یہ، دہشت گردی جو ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ اس کا کوئی یہ کسی مسلک سے بلانگ نہیں کرتا. دہشت گرد جو بھی ہے، جس روپ میں بھی ہے، میرے اور خیبر پختونخوا یا میرے پاکستانیوں کو مارے گے تو ہم ان کے خلاف ہیں، اور اس میں اپنا کردار، بھرپور کردار ادا کریں گے، ان سے بڑھ کے ادا کریں گے، کیونکہ ہم افیکٹیز ہیں. میں یہ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی، آپ میرے لیڈر کو، میرے قائد کو، عمران خان کو آپ جیل میں رکھ دیں. ان کی زوجہ محترمہ جن کا پالیٹکس سے کوئی لینا دے نہیں ہے، بشرا بی بی، آپ ان کو جیل میں رکھ دیں. ہماری لیڈرشپ کو جیل میں، کارکنان کو جیل میں رکھ دیں، اور اس کے بعد پھر ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ لے کے آئیں. تو اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اس کے بعد یہ دیکھیں پولیٹیکل انوائرمنٹ تو بن جائے گا. کیا ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے الیکشن کیسے جیتا ہے؟ اور زیادہ انسٹیبلٹی ہے. نہیں، کیا ان کو نہیں پتا؟ اور زیادہ اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے. نہیں، ابھی وہ 14 سال اپنی سزا بھگت رہے ہیں نا جی، 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں. جو موقع تھا ملک کو
पॉलिटिकल स्टेबल करने का, वो इलेक्शन का था। तो जब आपने इलेक्शन में अवाम से इख्तियार ले लिया, फॉर्म 47 के जरिए लोगों को लाके बिठा दिया, नंबर 4थे 5वें को आपने MPs बना दिया, तो कौन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आप एक्सपेक्टेशन करते हैं फिर हमसे? हमारा मैंडेट चोरी कर लें और हमें कहे कि जी आराम से बैठ जाए, ये नहीं हो सकता। हाँ, आए इस मुल्क में इंतखाबात की तरफ जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। आप जीत गए, हम तस्लीम करें, हम जीत गए, हमें तस्लीम अच्छा करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब और अकील मलिक साहब। आप मामला सियासत की तरफ ले गए, लेकिन मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़, और हमें ये उम्मीद है कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें जो हैं इस रमज़ान अल मुबारक में आवाम को मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बचाने की कोशिश करेंगी। वो लोग जो रोज़ा रख के इन आवाम को लूट रहे हैं, इन आवाम को इस लूट मार से बचाने के लिए ये जो रियासती इदारे हैं और ये जो हुकूमतें हैं, कम से कम इनको आपस में ताउन करना चाहिए। लड़ें ज़रूर, आपस में सियासी इख्तलाफ भी करें, लेकिन रोज़ादारों को तो रेस्क्यू करें ना, उनको तो बचाएं ना मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।